خواجہ حیدر علی آتش کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری امید اور حوصلے کی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری میں ایسے عناصر اور مضامین موجود ہیں جو بلا شبہ بلند، پرفکر اور اثر انگیز ہیں۔ غزل: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن سے مراد یہاں زبان ہے، گمان شک شبہ خیالات، کلام بات چیت، کیسے کیسے یعنی کس طرح۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کے رویے کے بارے میں حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے محبوب سے گفتگو ہوتی ہے تو افسوس اور حیرت ہوتی ہے کہ میرے بارے میں ان کے خیالات کتنے شکوک اور شبہات پر مبنی ہیں۔ ان شبہات کا اظہار وہ گفتگو کے دوران اس انداز سے کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات کیوں کر استعمال کر لیتے ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن وہ جگہ جہاں سبزہ اور پھول اگیں، گلزار پھلواری، گل پھول، گل کھلانا محاورتاً کار عجیب سر انجام دینا یعنی انوکھے کام کرنا۔ شاعر اس شعر میں فطرت انسانی اور منشاء رحمانی کا مخصوص انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو ہمیشہ نفع و نقصان کا خیال ذہن میں رکھے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا نہیں ہو پاتا اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زمین پھول مہیا کرتی ہے اسی زمین پر کانٹے بھی اگتے ہیں۔ بسا اوقات آپ جن لوگوں سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں وہی عین وقت پر منہ موڑ لیتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ گورے سکندر بادشاہ کی قبر، نامیوں کے مشہور لوگوں کے، قبر دارا ایک بہت بڑے حاکم دارا کی قبر، نشان تذکرے باتیں۔ شاعر اس شعر میں دو مشہور زمانہ بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک سکندر اعظم جس نے اپنی فتوحات اور شجاعت کی بدولت فاتح دنیا کا خطاب حاصل کیا، اور دوسرا حاکم ایران بادشاہ جو کہ دارا تھا، ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ دونوں اپنے ادوار میں مشہور زمانہ تھے۔ شاعر ان دونوں بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی شجاعت اور چرچے مشہور تھے، مگر آج کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ تو انسان کو دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ انسان کا نام جو ہے وہ باقی رہے۔ غم و غصہ و رنج و اند و حرما، غم و غصہ و رنج و اند و حرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اند ملال رنج، حرما دکھ درد، مہرباں محبت کرنے والے دوست۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ ہماری حالت زار دیکھ کر کبھی غم و غصوں کا اظہار کرتے ہیں تو کبھی مایوس ہو کر رنج اور ملال بھی ظاہر کرتے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے کتنے محبت کرنے والے دوست عطا فرمائے۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ کا ذریعہ اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان صدقے دل سے اللہ کے حضور الفاظ کے ذریعے توبہ کرتا ہے۔ تو اب زبان تمام اعضائے انسانی میں وہ واحد حصہ ہے جس کو اللہ کے حضور توبہ کے لیے الفاظ کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نعمت پر زبان خود جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ اس گوشت کے ٹکڑے سے بار بار انسان ذکر الہی کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔